بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے جو اقبال سبحانی کے نام سے ہے آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع معاشرے میں سلگتی ہوئی چنگاری اور معاشرے کا ناسور موضوع ہے جو ہے غصہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں غصہ اس بری طرح سرایت کر رہا ہے کہ وہ اس معاشرتی نظام کو، اخلاقیات کو، ہمارے ملک کے اندر آداب کے جو وہ ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں چیزوں کو، ان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ میں اس موضوع پہ آپ دوستوں سے گفتگو کروں گا۔ خواتین و حضرات، کچھ روز قبل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میں پانی پیتا ہوں۔ میں نے کہا جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا میں ظاہر کھانا کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب روزے ہوتے ہیں تو تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ کہتا بالکل لگتی ہے۔ بھوک لگتی ہے؟ کہنے لگا لگتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر اس کے اوپر کیسے قابو پاتے ہو؟ کہنے لگا ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور ہم صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا جب غصہ آتا ہے تو ظاہر ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا دین کا کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگا دین میں تو غصہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا تم نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، اچھے اخلاق کے بھی اکثر اوقات مالک ہوتے ہو، تو پھر تم اپنے دین کے اس احکام کو، اس حکم کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جب غصہ آتا ہے تو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا پھر جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہیں جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو تم کھانا نہیں کھاتے، تو پھر اس وقت کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر میں نے اس کو ایک اور بات پوچھی۔ میں نے کہا میری تمہاری دوستی کو بڑا عرصہ ہو گیا، تم یہ بتاؤ کہ اگر میرا کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا اور اچانک تم آ جاؤ تو تم کیا کرو؟ کہنے لگا ظاہر ہے میں اس بندے کو تمہارے ساتھ مل کے تو ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں، حکم یہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے، اصول یہ نہیں ہے۔ اگر تم آؤ اور میری لڑائی دیکھو تو سب سے پہلے بیچ بچھاتا ہوں، ہم دونوں کو اس لڑائی جھگڑے سے ایک طرف کرو، پھر پوچھو کیا بات ہے۔ یہی معاشرے کی برائیاں ہیں۔ آج معاشرہ جس طرف جا رہا ہے یہ بے روی کا بھی شکار ہو چکا ہے۔ کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ کسی شہر کے اندر، بازار کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کسی موٹر سائیکل والے کو صرف اتنا کہہ دیں کہ موٹر سائیکل تھوڑا سا آگے کر لو، میں نے گزرنا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا میں نے نہیں کرنا، وہ غصے میں آ جائے۔ یہی حال ہر شخص کا ہو چکا ہے اس میں۔ خواتین و حضرات، کیا کبھی آپ کو چاند پر غصہ ہے کہ چاند کل کی رات تو بھرپور روشنی تھی اور ساری رات چاند نے روشنی بکھیری ہوئی تھی، مگر کل کی رات اس نے اتنی روشنی بکھیری اور آج کی رات اندھیرا ہے، تو غصہ کبھی آیا؟ کیا آپ کو کبھی سورج پر غصہ آیا کہ سورج اتنی روشنی کیوں پھیلا رہا ہے؟ کیا آپ کو کبھی طوفان، آندھی، سیلابوں کے اوپر غصہ آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ غصے کے حوالے سے کسی بھی شخص کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے اور آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ صبر کر لیں جو ہمارے دین کا بھی حکم ہے، تو دیکھیں وہ لمحہ گزر جائے گا۔ ایک لمحے کا غصہ کئی جانیں لے لیتا ہے۔ ایک لمحے کا غصہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خاندان کے خاندان ختم کر دیتا ہے۔ مگر جب وہ غصہ تھمتا ہے، جب وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر انسان اپنا ماتھا پیٹتا ہے، پھر روتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے دوستو، میں آج اپنی گفتگو کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کوشش کیجئے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے، اور یاد رکھیے جو شخص غصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ بزدل شخص غصہ کرتا ہے، جو غصہ کنٹرول کر گیا وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میری بات یاد رکھیے گا، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا،
منافقت کرنے والا, دھوکہ دینے والا کبھی اچھی نصیحت نہیں کر سکے گا, کبھی اچھی گفتگو محفل میں بیٹھ کے نہیں کر سکے گا, اور جو بہت غیبت کرے گا, جو بہت جھوٹ بولے گا, جو الزام تراشی کرے گا, جو بہتان لگائے گا, وہ صحت کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہوگا. وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت نہیں کر سکے گا. وہ نصیحت کیسے کرے گا؟ جس شخص کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, غیبت کرنے کی, بہتان بازی کی, وہ محفل میں بیٹھ کے اچھی باتیں کیسے کسی کو کرے گا؟ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے سے چھوٹوں کو وہ کیسے کرے گا؟ تو کئی چیزیں اللہ نے انسان کو کنٹرول میں دی ہیں. اگر ساس, کسی شخص کی ساس اسے کچھ کہے تو اس کو ساس کے اوپر غصہ آئے نہیں آئے گا, وہ کنٹرول کرے گا. جو اچھا انسان ہے کبھی ماں کے اوپر غصہ آئے گا نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا بھی تو کنٹرول کرے گا. باپ کے اوپر غصہ نہیں آئے گا, اور اگر آ گیا وہ کنٹرول کرے گا. اس لیے آج کی اس گفتگو سے ثابت یہ ہوا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, برداشت کیا جا سکتا ہے, پانی پیا جا سکتا ہے. اس غصے کو پینا ہے, یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے. میں نے یورپ کے اندر بھی کچھ زندگی گزاری ہے. میرے ساتھ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ ایک دن کیا ہوا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ کسی انگریز کے ساتھ ہوا. وہ انگریز بھی گاڑی سے باہر نکلا, میں بھی گاڑی سے باہر نکلا. قصور میرا تھا. اس انگریز نے آیا, اس نے آگے مجھ سے ہاتھ ملایا, مجھے ہیلو ہائی کیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اپنا نمبر دے دیں اور اپنی آئی ڈی اور اپنا سارا کچھ جو بھی ہماری آئی ڈی ہوتی ہے, لائسنس نمبر وغیرہ سارا کچھ, وہ گاڑی کا نمبر بھی اس نے لکھ لیا. تو اس نے وہ میرا سارا کچھ لکھ کے, پھر میں نے اس کا سارا کچھ لکھا. وہ پھر اس نے وہاں جو سسٹم ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے وہ ان کو بھیج دیتے ہیں, اور جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں, وہ ان کے بندے آ کے دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ ان کو اس ڈیمیج کے مطابق مثال کے طور پہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے میرے پیسوں سے وہ کاٹ لیا اس کی انشورنس کمپنی نے. تو اس کو اس کے پیسے مل گئے, میرے سے پیسے چلے گئے, بات ختم ہو گئی. پھر اسی طرح ایک دفعہ پھر ایکسیڈنٹ ہوا. تو اتفاق سے ہوا یہ کہ میں کہیں سے گاڑی میں ریورس کر رہا تھا. تو جب میں ریورس کر رہا تھا تو میرے پیچھے گاڑی آ رہی تھی, اور وہ کوئی روڈ نہیں تھا, ایک اس طرح میدان تھا, پارکنگ تھی. تو میرے پیچھے گاڑی آ رہی تھی تو میں ریورس کرتا, رات کا ٹائم تھا. اب وہ گاڑی والا دیکھ رہا ہے کہ میں ریورس کر رہا ہوں, دونوں لائٹیں آن ہیں, مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا, وہ وہیں رک گیا. مجھے وہ نظر نہیں آیا کیونکہ پہلے میدان کھڑی تھا, وہ اچانک سے آ گیا کہیں سے. اب اس کے ساتھ میری گاڑی جا کے پیچھے سے ٹکرا. وہ شخص باہر نکلا, وہ اتفاق سے پاکستانی تھا. تو وہ نکلا باہر, تو آپ یقین کریں کہ اس نے نا چیخیں مارنی شروع کر دی, شور مارنا شروع کر دیا. وہاں لوگ جمع ہو گئے. میں نے اسے کہا یار بھائی میری بات دیکھو, میں گاڑی ریورس کر رہا تھا, جو انٹرنیشنل لا ہے, جو انٹرنیشنل قانون ہے, اس کے مطابق جو بندہ پیچھے ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے. یہ اب جو مرضی اس کو کوئی کہے نا, مثال کے طور پہ پیچھے کسی نے گاڑی ماری, قصور اس کا. اگر کہیں آگے گاڑی کھڑی, پیچھے والے نے آ کے مار دی, قصور پیچھے والے کا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو میں نے اسے کہا یار دیکھو میری بات سنو, اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انشورنس کمپنیز موجود ہیں, اگر میں نے ایسے گاڑی تمہاری گاڑی پہ لگی ہے اور سمجھتے ہو کہ میرا قصور ہے, تو تم میری جو ہے وہ آئی ڈی سارا کچھ میرا لے لو, میری ڈیٹیل ساری لے لو, اور اپنی مجھے دے دو, ہم اپنی انشورنس کمپنی کو بھیج دیں گے, اور وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی کیا ہوا ہے. موقع میں بھی وہ دیکھ لیتے ہیں آ کے, اور وہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ بھی آ کے دیکھ لیتے ہیں. یار اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ مسلسل چیخ رہا تھا. تو پھر وہاں پر لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھئی چیخنے کی کیا بات ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس ٹھیک ہے تم یہ لے لو, دے دو, بات. تو ہمیں کئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ باہر کے ملکوں میں کہ جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے, لوگ پیدل جو چلتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ کراسنگ بنی ہوتی ہے. تو ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو سب وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور ہمارے کئی دوست بیچارے جو یہاں سے ہم لوگ گئے ہوتے ہیں, تو ہم ریڈ لائٹ میں نا ابھی گاڑیاں نہیں آ رہی ہوتی نا, تو ہم دوڑ کے نا روڈ کراس کر دیتے ہیں. وہ تو کوئی بات اتنی نہیں ہے, لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں, جو شعور والے لوگ ہیں, وہ رسک لیتے ہی نہیں اپنی زندگی کا. وہ جب وہ گرین ہوتی ہے لائٹ تو پھر وہ گزرتے ہیں کہ چلو کوئی سیفٹی ہے اور ایک قانونی طریقہ بھی ہے. تو میں آج شاید یہ میری پہلی ویڈیو ہے میرے دوستوں, تو آپ سے یہ امید کروں گا کہ آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے میرے چینل کو, اور اس کو شیئر بھی کریں گے, اس کے اوپر کمنٹس بھی دیں گے, اور مجھے کچھ کمنٹس ایسے دیں گے کہ جو میں پڑھ کے پھر آپ کی رائے سے, آپ کے مشورے سے مختلف موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کروں گا, اور آپ سے میرا رابطہ انشاءاللہ ہر وقت رہے گا, ہر وقت گفتگو رہے گی. تو آج کی گفتگو یہیں تک ہی ہے. بہت شکریہ.
اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.